سب سے پہلے تو تھینک یو ویری مچ فار گیونگ می دا اپرچونیٹی ٹو ٹاک ٹو دا پیپل تھرو یو. میرا نام میر روحل کھوسو ہے اور اس وقت میں ایس ایس پی بدین کے طور پر اپنے فرائض سر انجام دے رہا ہوں. میرا تعلق دادو ڈسٹرکٹ کے تحصیل میہر سے ہے. پرائمری ایجوکیشن میری گاؤں سے ہی ہوئی تھی. وہاں کے بعد پھر آرمی پبلک اسکول سے میں نے میٹریکولیشنس کیا. چانڈکا میڈیکل کالج میں ایم بی بی ایس میں داخلہ ہوا. وہاں سے ایم بی بی ایس کلیئر کر کے اللہ کے فضل سے اچھے ہی فلائنگ کلرز میں کلیئر کر کے سی ایس ایس کی تیاری کی اور پہلا اٹیمپٹ میں نے دیا 2014 میں. چونکہ پہلا اٹیمپٹ میرا فیل ہوا تھا بائی جسٹ 3 مارکس، لیکن دا اٹیمپٹ واز سو مچ انکریجنگ کہ اس میں میرے مارکس بڑے اچھے آئے تھے. 736 میرے مارکس تھے آؤٹ آف 1200. تو اس نے بڑا انکریج کیا. اس کے بعد دوسرا اٹیمپٹ دیا اور دوسرے اٹیمپٹ میں اللہ نے کامیابی دی اور مجھے فرسٹ چوائس جو میرا پولیس سروس آف پاکستان تھا وہ بھی خدا نے مجھے عطا کیا. سی ایس ایس کرنے کے بعد ٹریننگس ہوئی سول سروسز اکیڈمی میں. 6 مہینے کی ٹریننگ کے بعد این پی اے میں ٹریننگ ہوئی 1 سال کی. یو ٹی شپ میں نے گجرانوالہ میں کی اور اس کے بعد فرسٹ ایس ڈی پی او شپ میری باولپور میں تھی فار 1 ایئر. ایف سی کی پوسٹنگ سکھر میں گزاری ہے اور اس کے بعد 1 سال کی پوسٹنگ توسہ شریف ڈیرہ غازی خان میں کر کے سندھ چلے آئے. سندھ میں 8 مہینے کے لیے آئی واز ایس پی کلفٹن. آفٹر دیٹ اسائنمنٹ آئی واز گیون دی اسائنمنٹ آف ایس ایس پی خیرپور اور وہاں پہ اللہ نے مجھے موقع دیا کہ میں لوگوں کی خدمت کر سکوں اور آئی واز دیئر فار 12 منتھس اور 12 منتھس میں جتنا مجھ سے ہو سکا عوام کی وہاں پہ خدمت کی اور لوگوں کا پولیس میں ٹرسٹ جو ہے وہ ڈیولپ کیا. پولیس پر اعتبار لوگوں کا ڈیولپ ہوا. عوام اور پولیس کے درمیان میں جو گیپ ہوتا ہے اس کو برج کرنے کی کوشش کی. خیرپور کے بعد میری پوسٹنگ ہوئی کشمور میں اور کشمور بڑا ٹربلسم پلیس تھا اور ظاہری بات ہے کشمور میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کافی ٹربولنٹ اور وولٹائل رہی ہے. لیکن خدا نے مجھ پر یہ مہربانی کی کہ میں محدود مدت کے لیے ہی صحیح تقریباً 4 مہینے وہاں پر تھا، لیکن جتنا کیپیسٹی مجھ میں تھی اتنی میں نے وہاں پہ اپنی سروسز پرووائڈ کی ہیں اور خدا نے مجھے کامیاب بنایا وہاں پر. الیکشنز کے پیریڈ میں اب یہاں پہ بدین میں پوسٹنگ ہوئی ہے اور آئی ایم ہیئر فار لاسٹ 2 منتھس ناؤ اینڈ اللہ کے فضل سے خدا یہ عنایتیں کر رہا ہے کہ مجھ سے وہ کام لے جس سے عوام کی فلاح بہبود ہو سکے. دیکھیں عام رواجی طور پر سندھ کے جو بھی نوجوان ہوتے ہیں ان کے پیرنٹس کی بھی خواہش یہی ہوتی ہے یا تو انجینئر بنے یا تو ڈاکٹر بنے. سنس مائی پیرنٹس وانٹیڈ می ٹو بی اے ڈاکٹر لیکن سنس مائی چائلڈہڈ آئی ہیڈ دس ان مائی مائنڈ کہ آئی ہیو ٹو بیکم اے پولیس آفیسر. تو ایم بی بی ایس کرنا جسٹ فار دا سیک آف گریجویشن اینڈ جسٹ فار دا سیک آف کیریئر سیکیورٹی کہ اگر کل کو کہیں سی ایس ایس نہیں ہوتا تو آئی ایٹ لیسٹ ریمین اے ڈاکٹر. اس حساب سے سی ایس ایس کا شوق تو بچپن سے ہی تھا، لیکن ایم بی بی ایس کے بعد جب تیاری کی اور ذہن میں یہی تھا کہ دیکھیں میڈیکل آفیسرز 1 سال میں ہزاروں کی تعداد میں پورے پاکستان میں مختلف یونیورسٹیز سے ایم بی بی ایس کر کے آتے ہیں، لیکن پولیس آفیسرز پورے سال میں چند ہی ہوتے ہیں جو کہ سی ایس ایس کے ذریعے ڈائریکٹ انڈکشن جو اے ایس پی کے طور پر ہوتی ہے وہ چند ہی ہوتی ہے. اور جو اسکوپ آف سروس ڈیلیوری ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ اسکوپ آف سروس ڈیلیوری سول سروسز میں بہت زیادہ ہے. فار انسٹنس اگر میں پولیس آفیسر نہ ہوتا تو آئی ووڈ ہیو بین سرونگ ان اے اسمال ٹاؤن اینڈ آئی ووڈ ہیو سرونگ to a small section of society. Right now when I'm a police officer, I'm a district commander of police. So I directly impact the society of this district, I directly impact the people of this district. So یہی پرپس تھا کہ جو اسکوپ آف سروس ہے اس کو بڑھایا جائے اور جتنی کیپیسٹی ہم خود میں سمجھتے ہیں اس کیپیسٹی کو لوگوں کے بروکار لایا جائے. جی اس میں مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے لوگوں سے یہ بات شیئر کرتے ہوئے. وجہ یہ ہے کہ ہر کسی کا اپنا طریقہ کار ہوتا ہے تیاری کرنے کا. میرا تھوڑا سا ڈفرینٹ کہیں یا اس کو ٹریڈیشنل کہیں اس حساب سے تیاری کا طریقہ کار تھا اور میں اکثر اوقات چاہتا ہوں کہ میں یہ چیز لوگوں کو بتاؤں اور میں شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ نے یہ موقع دیا ہے. دیکھیں بچپن سے ہی ہمارے اسکولز میں، ہمارے کالجز میں، ہماری یونیورسٹیز میں بھی دیکھیں کہ ایک کلچر ڈیولپ کیا جا رہا ہے رٹا مارنے کا کہ یہ سوال ہے اس کو پڑھو، یہی سوال ایگزام میں آئے گا، اس کو ایسے جس طرح پڑھ رہے ہو اس طرح رٹا مار کے ایگزام میں لکھ دو. تو اکثر اوقات یہ ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں. اس سے نہ ہمارے ذہن کی سوچنے کی صلاحیت بڑھتی ہے،
نہ ہمارے ذہن کی وہ عادت پیدا ہوتی ہے ہر ایشو پر، ہر سوال پر سوچ کے اس کے کرٹیکل انالیسس کر کے اس میں مختلف زاویوں کو وے ڈاؤن کر کے جواب بنانے کی صلاحیت نہیں ڈیولپ ہوتی اس طرح سے۔ تمام جو بھی میرے دوست، میرے اسٹوڈنٹس جو اسپائرنٹس ہیں CSS کے، یہ بات اگر سن رہے ہوں گے، میں ان کو ریکویسٹ یہی کروں گا کہ جو بھی چیز آپ پڑھ رہے ہیں آپ اس کو انالائز کرنے کی صلاحیت حاصل کریں۔ آپ اس میں سے جج کریں کہ یہ جو اوپینین کسی نے بھی یہاں پہ لکھا ہوا ہے، کیا یہ اوپینین میرے زاویے کے حساب سے ٹھیک ہے یا نہیں ہے۔ جس دن آپ میں یہ صلاحیت آ جاتی ہے ٹو ڈفرینشیٹ بٹوین واٹ از رائٹ اینڈ واٹ از بیڈ اینڈ واٹ شوڈ بی ریٹن واٹ شوڈ ناٹ بی ریٹن، جس دن آپ نے یہ صلاحیت ڈیولپ کر لی، اس دن میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا کام تمام آسان ہو جائے گا۔ میں دوسرا ایک مثال دیتا ہوں کہ آج بھی میرے خیال میں CSS کا ایگزام تھا اور CSS کا پیپر تھا، تو اس میں بھی ٹاپکس دیکھیں بڑے اچھے ٹاپکس آئے ہیں، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ ان میں سے ایک ٹاپک بھی ایسا ہوگا جو آپ کو کسی نہ کسی بک سے ملے۔ یہ چیزیں رینڈم ہمارے ڈیلی لائف سے آ رہی ہیں۔ فار انسٹنس ابھی الیکشنس ہوئے تو اس حساب سے ایک ٹاپک آیا ہوا تھا۔ اگر ہم نے اپنی صلاحیت پیدا کرنی ہے کہ ہم کسی بھی چیز کا جواب جو ہے وہ اپنے ذہن میں جو مدفن ہمارا نالج ہے اس میں سے کھرود کے نکال لیں، ہم لکیر کے فقیر نہ بنیں، ہم ایشوز کو ریزالو کرنا سیکھیں۔ یہ CSS کے ایگزامس کے پیچھے بہت بڑی ایک سائیکالوجی ہے، بہت بڑا ایک منطق ہے، اور منطق یہ ہے کہ آپ کو ایک ایسے مسئلے دیے جا رہے ہیں جس کا آپ نے پہلے اس کو فیس نہیں کیا، لیکن آپ میں صلاحیت ہو کہ آپ اس کو ابھی فیس کر لیں۔ فار انسٹنس ابھی میں DPO ہوں بدین کا، تو یہاں پہ ڈیلی بیسس پر ایسے ایسے مسئلے پیش آ رہے ہیں جو پہلے میرے کیریئر میں نہیں آئے، لیکن ہم اس کو اپنی تھنکنگ کیپیسٹی سے، اپنے پروفیشنل کیپیسٹی سے حل کرنے کی صلاحیتیں رکھنے، اور یہ سیم صلاحیتیں آپ کے ایگزام میں چیک کی جا رہی ہیں کہ آپ کو ایک اگر ایسا کویسچن دیا جا رہا ہے جو آپ نے کبھی پہلے نہیں دیکھا تو آپ اس کو کیسے ڈیل کرتے ہیں۔ اس کے لیے لازمی ہے کہ آپ کی ایکسٹینسو ریڈنگ ہو، اور ایکسٹینسو ریڈنگ میں جب آپ دیکھتے ہیں کہ رائٹر نے جو کچھ لکھا ہے آپ اس کو بلائنڈلی فالو نہ کریں، آپ اس کو اپنی ڈیلی لائف کے حساب سے، اپنے ذہنی روشوں کے حساب سے اس کو انالائز کریں، جو چیز آپ کو بہتر لگے اسی طرح سے آپ اس کو فالو کریں۔ تو یہی چیز ہے جو میں تمام جو کینڈیڈیٹس ہیں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس طرح کی اپنی تھنکنگ رکھیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ کافی آسانی ہوگی ان کو۔ دیکھیں، جو بھی CSS کی تیاری کر رہا ہوتا ہے، بعض اوقات 12 کے 12 سبجیکٹس ہمارے انگلش لینگویج میں ہیں۔ انگلش لینگویج سیکھنا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ دیکھیں، جب ہم مثال کے طور پر پاکستان افیئرس پڑھ رہے ہوتے ہیں، اسلامیات کی کوئی بک پڑھ رہے ہوتے ہیں، انٹرنیشنل ریلیشنز کی پڑھ رہے ہوتے ہیں، اس میں جو انگریزی لکھی ہوئی ہے اگر کسی اچھے رائٹر نے لکھی ہوئی ہے تو میں سمجھتا ہوں وہ 100% رائٹ گرامیٹیکل انگلش ہے۔ جس وقت جو کچھ بھی ہم پڑھ رہے ہوں اسی وقت اگر ہم یہ ذہن میں رکھیں کہ جس طرح سے اس نے ورڈنگ رکھی ہے، پریپوزیشن کون سا استعمال کر رہا ہے اور کیوں کر رہا ہے، اگر کنیکٹنگ سینٹنس کوئی لگا رہا ہے تو کہاں پہ اس کی ضرورت پیش آ رہی ہے، کیوں لگا رہا ہے، اگر اس نے یہاں پہ فلاں ٹینس یوز کیا ہے تو اس کی ضرورت کیوں آن پڑی ہے کہ وہ ٹینس یوز کر رہا ہے، اس کو کس طرح سے اپنے سینٹنسز میں وہ فٹ کر رہا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جب ہم عام رواجی طور پر روٹین میں پڑھتے ہوئے اس اینگل سے سوچیں گے کہ یار اس نے اپنے ٹاپک کا ہر ایک اینگل جو ہے اس کو کنیکٹ کس طرح سے کیا ہے، اس کو آگے کیسے لے کر چلا ہے، اس سے کنکلوژن کیسے اخذ کر رہا ہے، کون سے الفاظ استعمال کر کے اپنے ایگزامپل کو اپنے جو میکسم ہے اس کے ساتھ جوڑ رہا ہے، اپنے ایگزامپل کو اپنے مین جو آرگیومنٹ ہے اس کے ساتھ اس کو امپاور کر رہا ہے، تو یہی چیز ہے اگر ہم اس طرح سے پڑھنا شروع کریں تو میں سمجھتا ہوں انگلش کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ ایکسٹینسو ریڈنگ ہو، رائٹنگ بھی بہت زیادہ لازمی ہے کہ ہم اس کو روز لکھیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ کو صحیح گرامر لکھنے کی عادت پڑ جاتی ہے، وہ عادت پڑے گی صحیح گرامر پڑھنے سے۔ صحیح گرامر پڑھنے جو بھی میں نے بتایا کہ جو کچھ بھی ہم پڑھیں اس میں دیکھیں کہ یہ اس نے کون سے کیوں کیا، تو صحیح اگر لکھنے کی ہمیں عادت پڑ جاتی ہے تو 3-4 ایسیز لکھنے کے بعد یا کوئی آنسرس لکھنے کے بعد آپ کو عادت پڑ جاتی ہے کہ آپ کا ہاتھ ادھر ہی رک جائے گا جہاں پہ آپ غلط چیز لکھ رہے ہوں گے۔ تو صرف اور صرف ایکسٹینسو ریڈنگ اور ایکسٹینسو رائٹنگ کے ساتھ انگلش پہ عبور پایا جا سکتا ہے۔